سن وادن مولویوں کو پڑھے نہ پڑھے تھوڑا کی تعلق ہے تے میں آکھیا کوئی ہیلمٹ سر تے رکھے نہ رکھے سر ٹوٹنا ہے او دا ٹوٹنا ہے تواڈا چلان کرن دا کی تعلق ہے سیاست کیڑی ہے جیڑی دین دے تابع ہو فاروق اعظم بادشاہ ہے سی کہ نہیں تے فیصلے کتھے بیٹھ کے کرنا سی مسجد وچ سیاست جدوں دی مسجدوں باہر نکلی ادوں دی بربادی ہوئی جنی دیر سیاست مسجد چ شروع ہوندی سی پھر بادشاہ یا صدیق اکبر ہوندا سی یا مولا علی ہوندا علامہ اقبال ایک گل کر گیا ہے آدھا گردی سے ہو جدا سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی اقبال آدھا جدو سیاست دین تو جدا ہوئے یعنی سیاست ہو روے دین ہو روے آکھن دین دا سیاست نال تعلق نہیں سیاست دا دین نال تعلق نہیں اقبال آدھا مڑوں نو سیاست نہ سمجھا جے او چنگیز خان والا ظلم ہوندا ہے سیاست کیڑی ہے جیڑی دین دے تابع ہو ہن سیاست عربی زبان دا لفظ ہے ساسا یسوسو سیاست المنجد لغت دی کتاب اٹھاؤ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سیاست دا معنی حفاظت ہے حفاظت دیاں دو قسمیں ایک اپنی حفاظت دین دے مطابق کرنی دوسرا اپنی رعایا دی حفاظت دین دے مطابق کرنی ہن ویکھو سیاست دین دے تابع کیویں اپنی حفاظت بھی دین دے مطابق تے رعایا دی حفاظت بھی دین دے مطابق اس نو سیاست آکھے عزیزان گرامی ایسے سیاست نو قرآن نے سورۃ الحج دے اندر بیان کیا اصل اساں صرف قرآن پڑھے رکھیا قسمہ چاون کہ نہیں لوڑ پوے تے قسم چا چھڑنی اون جیسا انہوں نہ پڑھ دیں نہ سمجھ دیں تا کر کے مڑ بیچارے یاد دیں کہ یہ مولویوں کا کیا تعلق ہے ہن قرآن سیاست میں بیان کرتا سورۃ حج آیت نمبر 41 اللہ رب العالمین فرماندا الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور رب کائنات فرماندا الذین امکناہم فی الارض اگر میں تانوں زمین تے حکومت دیواں ہن ویکھ سیاست دی گل آ گئی اللہ دے قرآن دے اندر آ گئی فرمایا الذین امکناہم فی الارض پچھو امکناہم دی شرط آئی کھلوتی فرمایا اگر میں تانوں زمین تے حکومت دیواں تے حکمرانہ دا پہلا کام کیے اقام الصلاۃ خود نماز پڑھ دے بھی نماز پڑھوان دے بھی پہلا حکمرانہ دا کام کی پڑھ دے بھی انتے پڑھوان دے بھی ہے قانون دی سختی نہ کیونکہ پیچھا امکناہم دی شرط حکومت دی ایتھے معنی ایو بن سی اقام الصلاۃ اون تے اگر لغت دے حساب نہ ویکھیا جاوے تے نماز پڑھو قائم کرو لیکن چونکہ پیچھا امکناہم حکومت دی شرط ہے ہن حکمران اتے دو چیزاں فرض ہو سن آپ بھی پڑھے تے رعایا تم میرا خیال ہے پہلی شرط ہی اپنے حکمرانہ پائی جاندی پائی نہیں جاندی سن وادن مولویوں کو پڑھے نہ پڑھے تھوڑا کی تعلق ہے تے میں آکھیا کوئی ہیلمٹ سر تے رکھے نہ رکھے سر ٹوٹنا ہے او دا ٹوٹنا ہے تواڈا چلان کرن دا کی تعلق اقام الصلاۃ نماز قائم کرن قائم کرواون وآتوا الزکاۃ زکات ادا کرن بھی کرواون بھی یہ دو شرطاں پہلیاں حکمرانہ واسطے آ گئیاں اگے اللہ فرماندا ہے حکمران دے واسطے تیسرا فرض ہوندا ہے وے وامروا بالمعروف نیکی دا حکم کرن نیکی دا حکم کرن کیونکہ حکمرانہ کول طاقت ہوندی ہے حکومت دی او نیکی ڈنڈے نال بھی کروا سکدے نے ڈنڈے نال بھی ہن ایتھے میں گل کرن لگا جڑی رب نے قرآن وچ کیتی سی حکمرانہ دا کام ہے نیکی کرن نیکی دا حکم کرن
امیر المومنین فخلیفۃ المسلمین مرید رسول و مراد رسول جدے سائے تو شیطان نس جاندا سی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ دا دور حکومت سی سوٹا پھڑ لیندے سن تے مدینے دے بازار چلے جاندے سن دکانداراں نوں باہر کڈ کے آدے سن لین دین کاروبار کردے ہو پے دسو دا شرعی تقاضا کیے کیویں لین دین کرنا شریعت دے مطابق آخر تجارت کر رہے ہو تجارت دے اصول ہیں تجارت دا شرعی اصول کی جس دکاندار نے 10 دینا انہوں اجازت دے دینی تے جنوں نہ ہونا سوٹے مار مار کے دی دکان نو تالا لا دینا فرمایا نا مراد آپ بھی حرام کھانا ہے سانوں بھی حرام کھانا ہے اینو آدن سیاست اسلامی ایک نوجوان دے وال بڑے سونے سے حضرت عمر رات نو گشت کرن نکلے ایک مکان دے کولوں گزرے تے عورت اندروں شعر پڑھ رہی انہاں شعراں وچ اس نوجوان دے والاں دی تعریف سی تے نہ ملیا تے اگوں شعر دا معنی اے سی اگر مینوں شریعت دی پابندی نہ ہوندی تے میں کوئی غلط قدم چک لیندی حضرت عمر نے شعر سن لیا واپس مسجد نبوی وچ تشریف لے آئے آپ نے اپنے مشیر سدے فرمایا ایس حلیے دا نوجوان کیڑا انہاں آکھیا جی فلانا حضرت عمر نے انہوں سارا فرمایا دے وال کٹو یہ لوکاں دی بچیاں گمراہ پیا کرو اچھا بولو تھوڑا جا بولو یہ نوادن حکمران غیرت مند سبحان اللہ اے 14 فروری گزری 14 فروری ایتھے ویلنٹائن ڈے کیوں نوادن ویلنٹائن ڈے وہ چھوری تے چھوار ایک دوسرے نے پھول دیں اس کو کہتے ہیں محبت کا دن میں آکھیا ویسے جنہ یہ محبت دا دن کڈیا ہے انہاں دیاں دھیاں دیون تے چست تاں منہاج القرآن جان دو کیدا ہے طاہر القادری نہ آکھو طاہر الپادری او دی ویڈیو میرے موبائل چاہیے او دے منہاج یونیورسٹی دے اندر لڑکیاں تے لڑکے ایک دوے نو پھول دے رہے ہیں او کتا اپنے آپ نو اسلام دا سکال رکھدا ہے ہن ایمان نال 10 قرآن تے واضح آکھ رہا ہے بلا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی اور تو بے پردگی اختیار نہ کرو ہن جیڑا قرآن دے نام تے بناوے یونیورسٹی پھر اس یونیورسٹی وچ ہوے بے غیرتی دی انتہا وہ شیطان کا اڈا تو ہو سکتا ہے محمد کے قرآن کا ادارہ نہیں ہو سکتا جنہاں نو انگریزاں دا مال لبنا ہے وہ بیچارہ آپ کینیڈا بیٹھا ہے تے پیسہ آ رہا ہے باہروں او جیڑے مولویاں ضمیر تے ایمان بیچیا ہے کروڑاں دیاں گڈیاں بھی انہاں دے تھلے آئی ہیں ساڈے تھلے تے آپ دی جیڑی آئی ہے وہ بھی نہیں قرآن دیندا ایمان بیچو لے میں سویرے اللہ معاف کرے نعوذ باللہ من ذالک اللہ اس دن تو پہلے موت بھی کھا دے میں سویرے بیچنا جے سویرے تینوں 1.25 کروڑ دی گڈی نہ تھلے بھی کھاواں موڑا کی یہ سب ایمان بیچنے کے کرشمے ہیں ہن ساڈی قوم دا نظریہ کی ہے کہ وڈا مولوی ہوے جے تھلے وڈی گڈی میں کہا ظالما جے تھلے وڈی گڈی او دلہ بھی وڈا ہی او اپنا ایمان انگریز دی چوکھڑ تے ویچی کھڑا ہے محمد دے دین دے عالم دا تے مساں گزارا ہوندا ہے ہن او دی یونیورسٹی وچ لڑکیاں لڑکے پھول دے رہے ہیں اے بے غیرتی شرع عام کر اس ادارے وچ رہن جنوں بنایا قرآن دے نام تے گیا اے دا مطلب ہے دھوکا دین نہ لوگے مذہب ہی کی اوڑ کے چادر مذہب کو تاراج کریں گے چادر مذہب دی اوڑی ہوئی اسلام مخالف سارا کام تا کر کے آج تو 4 سال پہلے انہیں اجازت دیتی سی عورتاں اعتکاف بیٹھن میری مسجد ہن ہر سال بندیاں تے 4 سال پہلے ایک بی بی بیٹھی ہے عید دا چاند چڑھیا وہ بھی کدے چڑھ گئی لبی نہیں میں کہو گھر والے تو سو دیندی عید ہی کرکری ہو جدوں اسلام دا بننا کراس کرو گے
اس وقت بے حیائی تے لب سکتی ہے، محمد دے دین دی خیرات نہیں لب سکتی۔ تو انہوں حسین دی ماں دی سیرت دا نہیں پتا، جیڑی سر سجدے ساری رات گزار دین دی ہے، لیکن نو بھی کسے غیر رو ساری زندگی نہیں ویکھن دین دی۔ تو اس حسین دی ماں تو بعد عبادت گزارے، حسین دی ماں گھر میں عبادت کر کے دسے عورت کی افضل عبادت اس کے گھر میں ہے۔ عزیزان من وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، حکمرانہ دا پہلا فرض ہے، دو تیسرا فرض ہے نیکی ڈنڈے نال کرواون، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی تو منع کرن، برائی تو روکن، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، رب کائنات فرماندا ہے نہ سمجھا یہ تو آزاد ہونا نہ ہر کم دا انجام اللہ والو ہی ہے، ہر کم دا انجام اللہ والو۔ اے جی قرآن نے بیان کی تھی سیاست اسلامی، سیاست اسلامی۔ ہون میں بخاری شریف قرآن تو بعد، ویسے ساڈا ہے بعض علماء نے گل کیتی ہے کہ قرآن تو بعد مقام بخاری دا ہے، لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ قرآن کے بعد مقام حدیث کا ہے، قرآن کے بعد مقام حدیث کا ہے، جو صحیح سند کے ساتھ وہ کسی کتاب میں۔ بہرحال میں بخاری شریف دے وچوں دسن لگا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب حدیث الانبیاء، روایت کا نمبر ہے 3455، صفحہ نمبر اس کا ہے 636۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کیا کرتے۔ اچھا بولو کون کرتے سن؟ یعنی سیاست کہنا دا پیشہ ہے؟ بولو بولو۔ آج کل ساڈے وچ کی مشہور ہے میاں سیاست فراڈیاں دا کم، ایویں تینوں پتہ نہیں یہ جملہ جاندا کتھے؟ علم دی جو کمی، تو ویکھن انگریزی سیاست والی، یہ سیاست نہیں ہے، یہ جمہوریت ہے، اور جمہوریت اسلام کے تضاد میں ہے۔ جو سیاست صحیح ہے وہ انبیاء کا پیشہ ہے۔ حضور فرماندے بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کیا کرتے تھے، کلما ہلاکا نبی خلفہ نبی حضور فرماندے جدو ایک نبی دا پردہ ہوندا سی دنیا تو او دی جگہ دوسرا نبی لے لیندا سی، پھر سارے تدبیر انجام کام سارے او انجام دیندا سی۔ حضور فرماندے انہو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کی مطلب ہن تے میں سیاست کر رہا، ہن تے نظام چلا رہا، امور انجام دے رہا، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہونا۔ میرے بعد کون ہو سی؟ وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْفُرُونَ، فرمایا میرے بعد میرے خلیفہ ہو سن تے کثرت نہ ہو۔ اچھا بولو کی ہو سن؟ پہلا خلیفہ کون بنے؟ صدیق اکبر۔ ہن ویکھ یہ جڑا انسان دا نفس ہے نا، یہ ہے شریر گھوڑا، اینو لگام پہلے پاؤنی پوندی، کیونکہ یہ بندے نو کھچنا ہے برائی وال، کہ میں نفس ہمیشہ برائی پسند ہے، برائی نو پسند کردا ہے، تاں کر کے کثرت نال برائی ہے تے قلت نال نیکی۔ نیک زیادہ ان کے بدنیک، سچی بول۔ میں ہن حدیث سناواں، المستدرک للحاکم دی حدیث ہے، میرے نبی فرمایا یجتمعون فی المساجد، ایک وقت آئے گا بندے مسجداں وچ کٹھے ہو سن، لیس فیہ مومن، انہاں وچوں مومن ایک بھی نہیں، بیٹھے وچ مسجد دے سن پڑھن تے نبی کی ادب ہے۔ یہ دا مطلب ہے صرف نماز پڑھنی، مومنیت نہیں۔ اسلام کردار دا نہ ہے، ہزاراں بندیاں دا حق کھا کے سجدے وچ سر تنی پہ ہوے، زمین بھی لعنت پاوے گی،
وہ نماز کوئی نماز نہیں، تا کر کے مفکر سی بندہ مفکر۔ علامہ اقبال فرماتا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اقبال آتا جدو میں کدی سجدہ کیتا زمین بول پئی ور اقبالا کدیاں نمازاں پہ پڑھنا، کردار تیرا اسلام دے مطابق نہیں، جھوٹ بولے فراڈ کرے، لوکاں دے حق کھا جاویں، فراڈ کر کر کے پھر نماز بن کے لوکاں نو دھوکا دیندا پھرے، اے تیرا دل تے بتاں دے ہنیرے وچ اس نماز دا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز ہوئی جڑی بلال حبشی پڑھی ہے ظاہر تے باطن محمد دے دین دے مطابق ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ اقبال ایک نظم لکھی ہے، اللہ کا نام فرشتوں کے نام، اللہ کا پیغام فرشتوں کے نام، یا کہ رب فرشتیاں نو ایک پیغام دیتا ہے۔ کادا اقبال آدھا ہے کہ رب کائنات فرماندہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، اگے ہن جمہوریت آ رہی، آ جڑی پرسوں 8 فروری نو تماشا بندر تماشا گزریا ہے، او دی گل اقبال کر رہا سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقشے کوہن تم کو نظر آئے مٹا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ اگے محنت کر کے کسان نو جے کھیت وچوں روزی بھی نہ لبے پھر اس کھیت ہر خوشہ ہی ساڑ دینا چاہیے۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کا ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ میں نہ خوش بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، اکھے جڑیاں مسجداں سنگے مرمر دیاں ٹیلاں لگیاں وچ اے سی لگن سونے کلین وچے نے، اے مسجداں بھاویں خوبصورت بنیاں، مینوں انہاں دے اوتے میں نہ خوش ہاں بیزار ہاں، مینوں خوشی نہیں، رب آدا پیا مینوں خوشی نہیں۔ وہ اقبال کیوں آدھا حق را بسجود صنم را بطواف، بہتر ہے کہ چراغ حرم و دیر بجھا دو۔ اکھے جڑے وچ نمازی ہیں اے تو مینوں سجدہ کر دے، ادھروں انگریزاں دا طواف کردے پھردے نے، انہاں دے میں راضی کوئی نہ، میں نہ خوش بیزار ہو مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ آدھا مسجد کچی بناؤ، ٹیلاں والی مسجد نہیں چاہیے، اچھا بولو بولو تھوڑا جی، یہ دین ہے۔ میں ختمہ اتے صرف تقریرہ کرنیاں نہیں سکھیاں، آج کل مولویاں نورانی وجدانی زنانی 12 تقریرہ 11 تقریرہ 16 تقریرہ وہ کتاب لے لیں دن پورا مہینہ جناب 440، نہ قوم نو پتہ ہے بھی دین کیویں دسنا ہے، نہ بیچارے نو آپ نو پتہ ہے۔ اقبال آدھا میں نہ خوش بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ اکے رب آدھا مسجد کچی ہوئے پر نمازی بلال حبشی بانگو پکا ہوئے۔ تاں کر کے میرے نبی دی مسجد کچی سی، اچھا مسجد کچی سی یا پکی سی حضور دی؟ بارش پہندی سی نا چھت چو جاندی، مسلم شریف اٹھاؤ تے مسیت کچی ہے، اس کچی مسیت چو جے نمازی نکلیا تے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، عمار بن یاسر، بلال حبشی، ابو ذر غفاری، ویسے نکلن کچی مسیت چو اٹھن پوری دنیا تے چھا گئے، کدی بدر کدی احد کدی خندق کدی کربلا انج پوری دنیا تے چھا گئے۔ اسلام کا جہاں میں سکہ بٹھا دیا ہے، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ تاں کر کے کسی آکے چھڑیاں دی چھت ہائی، چھتیر سن کھجور دے، ویکھ دی سی آکے دنیا جلوے حضور۔
عزیزان گرامی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلیفے ہون گے جڑے میرے نظام نو چلاون گے. دنیا اتے یزید جیسا ظالم تے پلید بادشاہ بھی گزرے ہے، کردار دا باویں پلیت سی پر اس پلیت نے بھی نظام نبی دے دین دا ہی چلایا وے. دین دا نہیں چلایا. یزید مشہوری دیون واسطے دی فوٹو دیتی ہوگی، دیتی بولو ہے پلیت. یہ دا مطلب ہے پلیت تو پلیت بندے بھی گزرن پر بے غیرت کوئی نہیں گزرے. اچھا بولو. ہون این عاشق آدھے آپ عاشق ہیں. مشرف دور چک مہم چلی سی لیٹرین مہم، گھر گھر لیٹرین بناؤ. ہن او دے میں آپ اکھاں نال لاہور اشتہار بڑا لگا ویکھیا، لڑکی لوٹا پھڑ کے لیٹرین جا رہی تے تصویر کھچ لئی. میں آکھیا دنیا تے یزید بھی گزریا، لیٹرین جاندی دھی دی فوٹو اس بھی نہیں کھچ. تے ہن جُتی ویچنی ہے تے فوٹو دھی دی، دوائی ویچنی ہے تے فوٹو، شربتاں اُتے لڑکیاں دی فوٹو بنی. تاں کر کے میرے استاد گئے ملتان ایک ڈاکٹر کول، کان درد سی، انہیں دیتے قطرے اکھے جی صبح شام کانے چ پاؤنے، اُتے بنی سی لڑکی دی فوٹو. استاد صاحبہ دے ڈاکٹر صاحبہ کہ جی ہو اکھے گال تے دس میں اتلی نال ٹھیک ہونا ہے کہ وچلی نال. ڈب مرن دا مقام ہے. ہون دیکھو کہ یہ کرتے تھے نبی سیاست کہ خود بھی دین کے مطابق اپنی قوم کو بھی. اچھا بولو. میں ہاتھ میں قرآن اور بخاری پکڑ کر بیٹھا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان دا بہت بڑا محدث گزرے ہے. جدو برطانیہ نے ہندوستان تے قبضہ کیتا، مار دے شاہ عبدالعزیز دی مسجد تک پہنچ گئے. شاہ صاحب حجرے وچ بیٹھے سن تے انگریز جا کے کہنے لگا مولوی اٹھ تیری قوم نو اساں مار کے آئے ہیں. شاہ عبدالعزیز دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا اے قوم مری تھوڑے تو ادوں ہے جدو ساڈے تو پراں گئی ہے، جنی دیر ساڈے نال سی تے کتے دی جرت کی سی مار جاندا. سبحان اللہ. آج بھی قوم مولویوں تو پر ہے. اچھا بولو. ایویں نہیں مولویوں تو پر ہیں تے کھلے بھی راج کے کھاندی. وہ تو سانو آ دین تھوڑا کی ہے جی، تھوڑا تے حق کی کوئی نہیں. میں کہا اچھا جی 1857 دی جنگ آزادی دا لیڈر مولوی سی. بولو مولانا فضل خیر آبادی 1857 کی جنگ آزادی کا لیڈر تھا جس نے انگریز کے خلاف علم جہاد بلند کیا. مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ کالے پانی کی سزائیں بھگتتے رہے. جب جا رہے تھے تختہ دار کی طرف، انگریز نے کہا کفایت اللہ کافی ہم نے آج تجھے ختم کر دیا، تمہاری جناب قوم اور تحریک بھی دب جائے گی. آپ نے فرمایا سونے جہان اجڑ جاوے اجڑ سکتا ہے، میرے محمد دین دا آوازہ ہمیشہ بلند رانا میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. جنگ آزادی دی تاریخ پیدا کرنے والے علماء ہون، کالیاں پانیاں دی جیلاں کٹن والے علماء، تحریک ختم نبوت چلے علماء اٹھاون، ہاتھ کڑیاں علماء نو لگن، جناب ڈانگا مولوی جھلن، جیلاں دیاں قیداں تے مشقتاں علماء برداشت کرن، تفتیشاں دے جامنے علماء کرن. ہجے بھی تو آکھے تہاڈا اے دے وچ کی ہے؟ تاں کر کے کسی آکھیا اے میرے ہم نشی چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں ہے. اے میرے ہم نشی اپنے دل نال گل کر رہا، شاعر حالات نو ویکھ کے کردا پیا ہے. اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں ہے. بات پھولوں تک ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پر بھی حق ہمارا نہیں ہے. اب تو کانٹوں پر بھی حق ہمارا نہیں ہے. ہاتھ میری تباہی میں اپنے معاشرے دی گل پیا کر دے.
بربادی ایمان دی جوئی کیوں ہوئی؟ اد ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتے رہے آج تک، جنہاں دے کتے بھی لندن ہوون، جنہاں دے کتیاں نو ملائیاں دے دودھ پیش کیتے جاون، جنہاں دے علاج لندن تورے ہوونا، تے قوم پرچیاں 50-50 روپے دیاں ہسپتالاں وچوں ذلیل ہو کے لیندی کھلوتی ہووے، ہجے بھی او قوم اٹھن جوگی ہے، ہجے بھی او آپس وچ لڑن مرنے نہ دے، مگر پھر بے وقوفی دی آخری انتہا وے سجنا۔ ہن میں تینوں دسنا انقلاب ادوں ہوندی جدوں ظالماں دے خلاف علم جہاد بلند کیتا جاوے، تے جتھے اپنے اپنے پسند دے ظالم دی خاطر قوم آپس وچ لڑدی ہووے، اوتھے انقلاب نہیں کہت ہوندے نے۔ بے شک بے شک۔ آدھا میری تباہی، ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتے رہے آج تک، غیر تو غیر ہیں، غیر سے کیا گلا، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں ہے۔ ادا کافراں یہودیاں عیسائیاں نو کی آکھاں، او تے ہیں نہیں غیر، او تے ہیں نہیں دشمن۔ فلسطین دے بچے دیواراں پکڑ کے روندے ہون تے مشرق مغرب ول ویکھ کے آکھن یا اللہ کدوں محمد بن قاسم آوے گا، کدوں عمر بن عبدالعزیز آوے گا، جدوں بچیاں دی عزتاں داغدار کیتیاں جا رہی ہون، کافر ننگا ناچ پیا نچدا ہووے، اوے او قوم ٹرن جوگی ہے ہی نہیں، ایویں ہسدے پھرن مل کے بڑے رہن پھردے رہن۔ جدوں غیرت ایماناں دے جنازے نکل جاون، ادوں برائی نو بھی برائی نہیں سمجھیا جاندا، ظلم نو بھی نیکی سمجھیا جاندا وے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پگڑیاں بک گئیں، عزتیں لٹ گئیں، عظمتیں بک گئیں، پگڑیاں بھی گئیاں، عزتاں بھی، عظمتاں بھی۔ دیکھتے پگڑیاں بک گئیں، عزتیں لٹ گئیں، عظمتیں بک گئیں، ایسے جینے سے بہتر ہے مر جائیں ہم، ایسے جینے سے بہتر ہے مر جائیں ہم، ایسا جینا تو ہم کو گوارا نہیں۔ اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، بات پھولوں تک ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ ظلمت شب سے نے گھیرا ہوا ہے، ظلمت شب نے گھیرا ہوا ہے، ہمیں کچھ سجائی نہیں دیتا کیا کریں، محرماں تو بڑی چیز ہے دوستو، روشنی کے لیے ایک ستارہ نہیں۔ اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، ظالموں اپنی ظلمت پہ نازا نہ ہو۔ وقت دے فرعوناں نو کہہ رہا، وقت دے یزیداں نو کہہ رہا، تیری نظر وچ لیڈر ہون گے، میری نظر وچ فرعون تے یزید تو گھٹ نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یزید وچ بھی انہاں نالوں جرم کچھ گھٹ ہون۔ اے جے میرے نال سامنے بہے جے یزید تو بعد جرم انہاں وچ ثابت نہ کرا موڑا کی، لیکن عزیزان گرامی وجہ کی حق دی آواز نو دبایا جاندا ہے، اپنی طاقت دا ناجائز استعمال کر کے حق دی آواز نو دبایا جاندا ہے۔ اور فرعون دا ایو کم سی، او آدا سی میرے سامنے بولے کوئی نہ۔ حضرت عمر نے قانون بدل دیتا، حضرت صدیق اکبر نے جڑا پہلا خطبہ دیتا، فرمایا میری قوم میں بادشاہ بنیا، اگر میں دین تو ہٹا مینوں سیدھا کر دیا جے۔ بادشاہ خود کہہ رہے ظلمت شب پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے۔ آمن والا امام مہدی بھی دور بدلے گا
یہ وقت کی بات ہے، لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا، اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، اگر تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا، اگر تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ ظالموں اپنی ظلمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں ہے، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں ہے۔ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا، گردنیں پیش کی۔ میں کہ مثالہ دے چکے ہیں علماء دیاں، 1857 تو لے کے کالیاں پانیاں دی سزاواں تک، تحریک ختم نبوت دی گولیاں سینیاں تے جھلن تک، ہر دور چ علماء دین دے خاطر قربانیاں دیندے آئے۔ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا، گردنیں پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں اپنے دل دا درد دا سامنے رکھ کے بیٹھا، ہو سکتا ہے کوئی لیڈر نو مندا ہوئے، ہر بندے دا اپنا ذہن ہے، میں دین اسلام نو سامنے رکھی بیٹھا ماں، مینوں شریعت دی تول دے اتے تیرے کسے پارٹی دا کوئی لیڈر نظر نہیں آیا، تاں کر کے میں انہاں دے سامنے گردنا جھکاواں کیوں؟ اساں لیڈر اسلام نو مننے آں، جیڑا او دا غلام ہو سی او ساڈا امام ہو سی۔ توجہ ہے میاں، یہ اسلامی سیاست ہے، انگریزی کی بات نہیں کر رہا۔ انگریزی سیاست کیا ہے؟ جیو جے منتخب کرن والے، وہ جے منتخب اچھا کرن والے بھی بے نمازی، ہون والے بھی کرن والے بھی گناہگار، ہون والے بھی۔ حجاج بن یوسف ظالم سی، کئی لاکھ بندے دا قتل بے گناہ کیتا ہے انہیں۔ خواجہ حسن بصری مولا علی دا خلیفہ، آپ فرماندے نے قیامت والے دن سارے نبی اپنی اپنی امتاں دے اگر ظالم لے کے آون، اسی کلہ حجاج ہی لے آواں گے، ساریاں تے 12 اسی ایڈا بڑا دا۔ ایک دن بیٹھا دربار وچ، کسے جرت کر کے آکھ دیتا حجاج آ تو حضرت عمر دا دور حکومت پڑھ سن، او دے مطابق حکومت چلا۔ ظالم ہو کے گل بڑی کر گیا، کہن لگا مینوں عمر بنن دا آکھن والےو، تسی بلال حبشی بن جاؤ، میں عمر ابن خطاب بن جانا۔ ظالمہ تے ظالمی مسلط ہوندن، ظالمہ تے اللہ قرآن نے چاکتا ہے میں ظالمہ تے ظالمہ نو مسلط کر دینا۔ اور مشکات دی حدیث میرے نبی فرمایا، جدو اللہ کسے مخلوق تے ناراض ہوئے ظالم بادشاہ مسلط ہو جاندن۔ ہون تو سا کی آکسو ظالم ہوئے بندے مارے نہیں، ظلم دی کیا قسم ہے؟ مہنگائی دی چکے پی دینا، بولو بولو 800 روپیہ جدی دیاڑی ہوگی، وہ بجلی دا بل دے وے، بچیاں نو چینی لے دے وے، روٹی لے دے وے۔ کئیاں بندیاں خودکشیاں کیتیاں کہ نہیں کیتیاں؟ غربت تنگ آ کے کیتیاں۔ تے حضرت عمر تے فرماندن دریائے فرات دے کنارے تے کتا بھی پیاسا مر جاوے، عمر ڈرے گا کدھر اللہ قیامت والے دن مینوں نہ پوچھ لوے۔ جڑا کتے نو پیاسا نہیں مرن دیندا، جے اس دور وچ بندے مردے پے ہون۔
ظالم نہیں بولو نہیں، میرا خیال ہے کوئی نہیں ظالم، ڈھلا بولو. چلو میں تو دعا کرنا اللہ کرے یہ مسلط رہے، اس تو بھی کام اگے نال اتتے ہی تو کر کے رکھن، سانو کی لگے. میں نے کہا کہ مولوی صاحب کیوں انہاں بولنا ہے؟ میں گل سنا میری، مینو بولنا اوکھا ہے، میں ادو بول کے اٹنا شامی اگلے ساتھ لیں آ جا بھائی، لیکن پھر بولنا صرف تیرے واسطے. شاید تینوں اللہ ہدایت دے تے تو اپنے دین والے پاسے آ جائیں، کیونکہ جیڑی ٹہنی درخت نالو ٹوٹ جاوے وہ سک جاندی ہے، ٹہنی درخت دے نال روے خزان جے کسی ٹائم آ بھی جاوے امید بہار ہوندی. اچھا بول، بہار دی امید. علامہ اقبال ادا پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ادا شجر نال جڑیا رہے، اسلام والے درخت نال جڑیا رہے تے امید رکھ کے اللہ بہار دے سی. میں آگا سونیا میں نہ بولاں تے مٹھیاں مٹھیاں تقریرہ کراں جویں دا مینوں انداز رب دتا ہے بولن دا، تے صرف مٹھیاں مٹھیاں کسے کہانیاں سناواں نا تے میری روزی اگے نال وی ود جاوے. میں 40 ہزار لواں تے پھر تقریر کراں تے بندے مینوں دین، کیونکہ بندیاں نو چاہیدا او مقرر جڑا کام تے ہاتھ رکھ کے کہ تسی سارے جنتی ہو باویں لٹی پٹی ہو تے جے سدھی کرنی ہے او دے اگلے بھی چاون نو بیٹھے ہو. اچھا بول، تھانوں کی پتہ میریاں کئی جگہ تے تقریراں روکیاں گئیاں تے رکماون والے پیر ہیں. کیوں؟ انہاں آکھیا بھی اے اسی تے گلاں کرسی سدھیاں تے جڑے ککڑ اسی تاڑی پھرنے ہیں او تے ساڈے جال چوں نکل جاسن تے انہاں تاں کر کے آکھیا دی تقریر ہی نہ ہون دیو. میں آکھیا لاکھ ٹل مارو جتھے رب دین بیان کرواونا ہے تھوڑے روک دیاں دے وچوں ہو جائیں. کیوں جی ہویا ہے؟ روکن دے باوجود ہویا ہے. تو میں گل سونیو اللہ دے دین نال ٹکر نہ لو، جدوں قبر دی جیل آ جانی ہے کسے کام نہیں آنا، لیڈر بھی پیچھا، پارٹیاں بھی پیچھا، عہدے بھی پیچھا، کاراں کوٹھیاں بھی پیچھا، اوتھے قبر جے روشن کرنی ہے تے مصطفیٰ کرنی ہے. اج وفا دے نال کر تاکہ تیری قبر تیرے فرشتے بھی تیرا استقبال کرن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہو. اقبال تے گل نہیں مکا دیتی والا ساریاں چیزاں نچوڑے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. نبی نال وفا کر، مینوں نہ منی بالکل، مینوں میری تعریف کرن دی کوئی لوڑ نہیں. میں اپنے منواون نال تقریراں کردا ہی نہیں. دین منو، اسلام مگر ٹرو. ہن میں ویکھ لو جے قوم دین چھڈیا ہے تے 25 ارب تو زیادہ خرچہ ہویا ہے تے ہر پارٹی پیا دی دھاندلا ہویا. اچھا جیتی ہوئی بھی پیا دین تے ہرے ہوئے بھی دھاندلی نہیں. راتی ایک ایڈی داڑھی والا مولوی بولیا ہو سکا دھاندلا ہوئے. میں آ گیا دھاندلا تے پنگا لیا کیوں جدو پتہ ہونا ہی دھاندلا ہے. تو کی سمجھنا تیرے ووٹاں نال حکومت بن دی. میں ایک مثال دے کے گل مکامن لگا. بچیاں نو چھٹی سی اتوار دی تے پیو ہفتے والے دن شام نو جدو دفتر تو گھر آیا انہاں کہ ابو جی سویرے پھرن چلی. انہاں کہ پتر تسی جیڑے پاسے میرے بچے زیادہ اکسن نانکیاں یا دادکیاں ادھر آپ چلے جیسا بچیاں تو رائے لے گئی زیادہ سن دادکیاں. انہاں کہ دادکیاں جانا، انہاں کہ ٹھیک ہے صبح ناشتہ کر کے چلے جاواں. سویرے ماں روٹی بھی پکاوے پئی تے آدھی بیٹا جلدی جلدی کرو نہا دھو لو تھوڑے ماموں وال جانے. بچے حیران ہو گئے یہ کی بنیا، فیصلہ تے چاچے دا ہویا سی. وہ ہن پیو کول گئے پوچھن، انہیں پتراں دی کوئی نہ سنی، انہیں اخبار چوک کے پڑھنا شروع کر دیتا. انہیں کہا دستا کیوں نہیں؟ اگو پھر بندے لکھے ہو سکے اور راتی بند کمرے چ فیصلہ ہو گیا. فیصلے پترا انج ہوندے نہیں.
تو بھجدا پھرنا ہے تے لڑدا پھرنا ہے اقبال آدھے اوے جمہوریت نظام ہی ایسا ہے جنہیں بندیاں نو آپس وچ لڑا لڑا مرایا ہے او انہاں جے تو دین اتے محنت کیتی ہوندی رب دی رحمت تیرے اتے چھاں کر دی بے شک سے دعا کرو اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے